السلام علیکم، میں تہمیش اور میرے چینل ٹائم ٹاکس میں آپ سبھی کا پھر سے استقبال۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت نوح کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑی اور آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ و سورج کی پوجا کرنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے تو ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا کرنے کے بعد دوزخ میں جلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو سمجھا سکے اور ایک اللہ کی طرف بلا سکے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو واعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری اور برابر سمجھاتے رہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نوح سورہ نمبر 71 میں کرتا ہے۔ پھر سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم کو مل جانا ہے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہ چھوڑا اور نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنا جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے، ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے پر نہ نکالوں گا۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اگر تم سچے ہو تو اس عذاب جس کی تم بات کرتے ہو اور اس سے ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا کرنا ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی وہ عذاب لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ گیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ مت دو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔
پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں سے ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جدی پر جا کر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میری ہی گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرے بیٹے کو کیوں ڈبایا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہ تھا، کیونکہ اس نے عمل اچھے نہیں کیے تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس بات کو جسے تو نہیں جانتا اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہو گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کر دیا۔ یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ سے کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو نہ بچا سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا کہنا مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔